بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ نے جو سوالات بھیجے تو یہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سوالات ہارون صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات لیں گے۔ میں ایسا شروع میں ہی وہ 4 سوال شروع میں ہی بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ ہو کہ ہم کن 4 سوالات کا جواب اس ویڈیو میں ہارون صاحب سے لیں گے۔ ایک تو سوال ہے محمد فاروق فریدی صاحب کا عارف والا پاک پتن سے کہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت بک چکی ہے یا ابھی کوئی مخلص شخص کوئی رہنما رہ بھی گیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں۔ پروفیسر سرفراز احمد صاحب کا چنوٹ سے سوال ہے کہ ہارون صاحب کی کیونکہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی کیا رائے ہے، یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور عمران خان کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ عادل انصاری صاحب ہیں، انہوں نے شہر تو نہیں لکھا کہاں سے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جو عدم اعتماد لانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے عدم اعتماد لے آئیں گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو ووٹ پورے نہیں ہیں، اور عمران خان بات چیت کے ذریعے رہا ہوں گے یا مزاحمت اور لڑائی کے ذریعے رہا ہوں گے۔ اور چوتھا سوال نعیم صاحب کا ہے دبئی سے کہ اگر بیرونی قوتیں عمران خان کی رہائی نہیں چاہتیں تو پاکستان میں تو پہلے ہی نہ قانون ہے نہ عدالتیں ہیں، تو پھر خان صاحب کیسے رہا ہوں گے؟ تو سر میرا خیال ہے کہ ہم چوتھے سوال سے جو ہے نا شروع کرتے ہیں اور ان 2 سوالوں کو ہم ملا لیتے ہیں کہ بیرونی قوتیں بھی اگر نہیں چاہتیں اور پاکستان میں بھی نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ عدالتیں ہیں نہ کوئی اصول ہیں، تو کیسے پھر عمران خان رہا ہوگا؟ بات چیت کے ذریعے ہوگا یا مزاحمت کے ذریعے رہا ہوگا؟ افغانستان میں کون چاہتا تھا سر کہ امریکی واپس چلے جائیں؟ امریکہ ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، پاکستان نے اپنے ہوائی اڈے جنرل مشرف نے ان کو دے دیے تھے، تو کون چاہتا تھا واپس چلا جائے؟ بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کہہ گیا کہ تھک گیا کہ وہ اللہ ترجع الامور، معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور تمام فورسز کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ امریکیوں نے کہا کہ روس کا صفایا کرنے کے لیے چین سے دوستی کر لی جائے، اب مسئلہ چین بن گیا ہے۔ امریکیوں نے چاہا کہ بھارت کو سپورٹ دے کر وہاں پہ انڈسٹری ڈیولپ کر کے اس کی معاشی حالت بہتر بنا کے، اس کی فوج بہتر بنا کے، ان کا دفاعی بجٹ بڑھا کے، ان کو اسلحہ دے کر اپنا چین کا مد مقابل کھڑا کر دیا۔ وہ چین کے مد مقابل تو کیا کھڑے ہوئے، وہ پاکستان جس کا بجٹ اس سے 16% ہے ڈیفنس کا، اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی؟ برکینا فاسو میں ایک 36 سال کا آدمی ہے، اس نے 800 کلومیٹر کی سپیڈ سے، جہاں 80% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، وہ بلٹ ٹرین چلا دیا، یونیورسٹی تک تعلیم مفت کر دیا۔ اس کے قتل کا حساب ہی نہیں ہے کتنے مقدمات وہ اپنا اٹیمپٹس ہو چکی ہیں اسے قتل کرنے کی۔ یونیورسٹی تک تعلیم مفت کر دی ہے، اس نے جناب لوگوں کو مفت مکانات دے رہا ہے اور بے شمار وہاں اسلحہ بن رہا ہے، الیکٹرانک کاریں بن رہی ہیں۔ وہ ایک غریب مفلس ملک جس کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مل سکتا۔ وہ اپنا اس کو میسج کرتا ہے باقاعدہ، ٹیلی ویژن پہ نمودار ہوتا ہے وہ پیوٹن، اور کہتا ہے کہ جس نے اس آدمی پہ ہاتھ اٹھایا وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا، اور وہ اپنے آدمی بھیجتا ہے، اور شمالی کوریا اپنے آدمی بھیجتا ہے وہاں پہ، اور افریقی ملکوں میں نوجوان اس کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کے دلوں میں ساری الفت کس نے ڈال دی ہے؟ اس کے لیے عمران خان کے لیے نہ غیر ملکی طاقتوں کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ اداروں کی کوئی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تو اپنا توحید کا تو سبق ہی یہی ہے کہ جب ساری دنیا ایک آدمی کو قبول نہیں کرتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قبول کرتا تھا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب علی کرم اللہ وجہہ، جناب ابو بکر صدیق، جناب عثمان، جناب عمر ابن خطاب جو کچھ دن کے بعد مسلمان ہوئے، بہرحال وہی مکہ میں ہوئے، جناب حمزہ، اور وہ گنے چنے لوگ تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ انہیں ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا، اور پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے، اور تعداد بڑھ گئی، قدریں بڑھ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر آدمی آ گیا، حضرت حمزہ جیسا آدمی آ گیا جن کی ہیبت تھی، تو انہیں مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ تو کون ان کی مدد کر رہا تھا؟ قائد اعظم کی کون مدد کر رہا تھا؟ قائد اعظم تو ہار گئے تھے 37 کا الیکشن، 24% ووٹ مسلمانوں کے انہیں ملے تھے، 76% مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، پھر 76% نہیں انہیں ووٹ دیے۔ 47 نے جب پاکستان کا نعرہ لگا۔ جب اللہ کو کوئی چیز منظور ہوتی ہے کسی شخص کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جب اسے منظور نہیں ہوتی، کسی کو مسترد کرنا ہوتا ہے، تو اس سے لوگ گریز کر اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے دھتکارنے لگتے ہیں، اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ تو کون ہے جو مقبول ہے؟ بیرونی اگر تو فیصلے زمین پر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر تاریخ تو یہ نہیں کہتی۔
کیسی کیسی عظیم سلطنتیں ہیں جو برباد ہو گئی ہیں. ہمارے سامنے برطانیہ برباد ہوا ہے, ہمارے سامنے فرانس کی باقی ماندہ کالونیز نے احتجاج کا پرچم اٹھا لیا ہے, ہمارے سامنے ہٹلر ناکام ہوا ہے, ہمارے سامنے امریکہ زوال پذیر ہے. تو انہیں کون زوال پذیر کر؟ امریکہ کے تو دنیا کی معیشت کا 25% تھا. اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے, وہ ڈیٹا میں کسی وقت وہ سنبھال کے رکھا ہوا, امید ہے میں نے رکھا ہوگا سنبھال کے, میں بھول نہ جاؤں. اب چینی معیشت کا سائز امریکہ سے بڑھ گیا. ٹھیک ہے, پاکستان کو کون یقین کرتا تھا جی فتح ہوگی انڈیا پہ؟ کیسی فتح ہوئی ہے, ساری دنیا میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو یہ بیرونی طاقتوں کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو سر جو یہ سوال تھا ان کا کہ عادل انصاری صاحب کا کہ عمران خان بات چیت کے ذریعے باہر آئے گا یا مزاحمت اور لڑائی کے ذریعے باہر آئے گا؟ دونوں چیزوں سے. یہ تو دیکھو کب آئے گا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن باہر تو آئے گا. وہ ایک سرکاری اخبار میں جس نے کہا اس کو 15-20 سال اندر رکھیں اور اس کو رگڑا دیں. کیوں؟ وہ کوئی اپنا بھیرا کے کسی جاگیردار کا ملازم ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کو تو پوچھنے والے بہت ہیں, اس کے پیچھے تو ساری قوم کھڑی ہوئی ہے. کون رگڑا دے سکتا ہے اور کون اس کی توہین کر سکتا ہے؟ جتنی اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھتے نہیں, جتنی اس کی توہین کرنے کی کوشش کی اس کی عزت و شان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے. یعنی مصور بے شمار لگ گئے تصویریں بنانے پہ, گیت لکھنے والے گیت لکھنے لگے. شاعروں نے بھی کبھی گرفتاریاں دی تھیں, شاعر گرفتار ہوئے اور نامور ہو گئے. جس گلوکار نے اس کا گانا گایا وہ کروڑ پتی ہو گیا, اور بے شمار عورتیں اس کے لیے, بوڑھی عورتیں دعائیں مانگتی ہیں, نفل پڑھتی ہیں. کتنے لوگ ہیں, آپ نے بھی شاید مجھے بتایا تھا کسی صاحب کے بارے میں, کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے فجر کی نماز میں دعا مانگتے ہیں, کتنی جگہیں ہیں. وہ جب ساری خلقت اس کے ساتھ ہے تو وہ ان کی ساری کوششیں تو ناکام ثابت ہو گئی ہیں اس پر. بالکل. سر پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے سوال ہوا ہے کہ ہم لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں, تو کیا سارے کمپرومائزڈ ہیں یا کوئی ان میں سے ٹھیک نہیں؟ اس میں ایک بڑا مغالطہ ہے. دیکھیے, ایک ہیں کمپرومائز لوگ, وہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے, اور معاملات اگر علیمہ خان کو تھوڑے سے اور زیادہ اختیارات دے دیے جائیں. میں موروثی سیاست کا حامی نہیں ہوں, میں یہی نہیں چاہتا. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو وہ اپنا پارٹی کی سربراہی سونپ دیں اور وہ فیصلہ کریں. علیمہ خان لائق خاتون ہیں, پریکٹیکل ہیں, ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں, ایک کامیاب بزنس انہوں نے کیا ہے, اور سوجھ بوجھ ان میں بہت ہے. جتنی بات کہنی ہوتی ہے اتنی ہی کہتی ہیں, اور خوف ان میں بالکل نہیں ہے. لیکن یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ انہیں پارٹی سونپ دی جائے. یہ وہی پھر موروثی سیاست ہوگی اور اس کے دائرے سے پھر ہم کبھی نکل نہیں سکیں گے. لیکن اگر ان کو اختیار دے دیا جائے کہ جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں ان میں مردم شناسی زیادہ ہے, اپنے بھائی سے زیادہ ہے, اور وہ اپنا ان کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ سارے لوگ بک چکے ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں. کچھ لوگ کمزور ہیں نسبتاً, ان کا احتجاج کا مزاج نہیں ہے. کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, ان میں سے کچھ تو پہچانے گئے اور مسترد کر دیے گئے. ان میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا جو عمران خان کے جانشین بن سکتا تھا اگر ایسا نہ کرتا تو. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں وہ ناتجربہ کار ہیں, کچھ کمزور ہیں, بزدل ہیں کچھ. مطلب یہ کہ ان کی خواہش تو ہے عمران خان کا ساتھ دیں, مگر ایک حد تک ساتھ دے سکتے ہیں, ایک حد سے زیادہ نہیں دے سکتے. احتجاجی مظاہروں میں نہیں جاتے, غائب ہو جاتے ہیں, بہانے بنا لیتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جیسے یہ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے, اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی شاد رکھنا ہے, وزیر اعلیٰ رہنا ہے, اس نے پیسے بھی لینے ہیں صوبے کے لیے, اس نے اپنا حکومت بھی کرنی ہے, اور اس نے مرکزی حکومت سے بھی رابطہ رکھنا ہے. اس میں معاملے میں ویسے خان صاحب جو ہیں ان کا جو ان کی پالیسی ہے, میرے خیال میں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ایجیٹیشن کی ذمہ داری اس کو نہیں دینی چاہیے. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ سب لوگ بک چکے ہیں. حالات اتنے جب خوفناک خراب ہوتے ہیں, اور لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی یار, یعنی کتنے لوگ تھے جنہوں نے, لوگ امت تو ناپسند کرتی تھی, لیکن پھر نام تو حسین کا ہی رہا نا. لیکن یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے, یہ 21ویں صدی ہے. اس میں نتائج بڑی تیزی سے نکلتے ہیں. آخری سوال سر یہ ہے کہ آپ اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے سر کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دن مہینوں کی طرح, یہ مفہوم ہے اس کا, مہینے
ہفتوں کی طرح ہفتے دنوں کی طرح اور دن چولہے میں جلتے تنکوں کی طرح گزرتے جائیں گے. بالکل صحیح. سر آخری سوال یہ ہے کہ پروفیسر سرفراز احمد صاحب چنیوٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ ملتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, تو ان سے کبھی بات ہوئی ہے؟ وہ اس ساری جو صورتحال ہے اس پہ کیا کہتے ہیں, عمران خان کے بارے میں کیا رائے؟ دیکھیے نا جی, اس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا, جن لوگوں کو آپ نے فرض کر رکھا ہے, وہ بہت تھوڑے ہیں. جس چیز پہ کسی امت کا, کسی گروہ قوم کا اتفاق رائے ہو جاتا ہے, وہ الٹیمیٹ فیصلہ ہوتا ہے قدرت کا. کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے دنیا کے تمام کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ تھاؤزنڈز آف ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے کسی ایک دل میں بھی تو محبت پیدا نہیں کر سکتے. جب ایک پوری قوم جو ہے فدا ہے, کیا قوم نے شہادت نہیں دے دی 8 فروری کو؟ کون سی رکاوٹ تھی جو کھڑی نہیں کی گئی؟ صحیح بات ہے. تو وہ یہ اس پہ نہیں ان کو کہنا چاہیے. ویسے کشف کوئی حجت ہے ہی نہیں, تو وہ کوئی آدمی کشف ہے اسے تو وہ کہے گا, اس پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. تاریخ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہیں بتاتا, یہ دن اور تاریخ نہیں بتائی جاتی, یہ اس کے راز ہیں. اس کائنات کا وہی خالق ہے, وہی اس کا فیصلہ کرتا ہے. دیکھیں کن فیکون کا بھی ترجمہ جو ہے میرے خیال میں درست نہیں ہے. میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں, علماء اگر میں غلطی پہ ہوں میری اصلاح فرمائیں. کن فیکون یہ نہیں ہے کہ ہو جا تو ہو گیا. بھلا اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہ کسی کو مکان دینا ہے تو مکان بن جائے, تو صبح وہ سو کے اٹھے تو سامنے والے پلاٹ کے اس کا نام الاٹ ہو چکا ہو, اس میں مکان بناؤ. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو شروع ہو جاتا ہے. وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کی مقبولیت کا ہو گیا, پھر عمران خان کی شخصیت کا ہو گیا, قبولیت کا ہو گیا, پھر یہ قوم بننے کا عمل شروع ہو گیا, پھر یہ ان کو بہت بری طرح مسرد کر دیا. یہ چاروں لیڈر ہار گئے نون لیگ کے. پیپلز پارٹی کے تو پھر بھی کچھ لوگ جیتے ہیں, جیسے بھی جیتے ہیں. نواز شریف ہار گئے, شہباز شریف ہار گئے, مریم نواز ہار گئے, حمزہ ہار گئے. تو یہ ان لوگوں کو لوگوں نے مسرد کر دیا ہے. وہ نیک لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو قوانین قدرت ہیں ان کو محدود رکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس ویڈیو میں ناظرین ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ ڈیل کی خبریں اڈیالہ کے قیدی سے وہ اب دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. عمران خان نے گزشتہ روز جس غصے کا اظہار کیا تھا, پارٹی قیادت کو جو ہدایات دی تھیں, اور کچھ چیزیں جن کے اوپر وہ خاص طور پہ برہم ہوئے تھے, صدیق جان صاحب اور دوسرے دیگر جو دوست ہیں وہ بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں. لیکن اب عمران خان کی اس گفتگو کے بعد ایک بڑا جو اعلان ہے وہ سامنے آیا ہے خیبر پختونخوا سے. جنید اکبر صاحب کا اعلان, احتجاج کی کال دی ہے انہوں نے. کیوں یہ کال دی ہے, کتنی معنی خیز ہے, اور کیا اس کا امپیکٹ ہوگا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. صدیق جان صاحب, ڈرونز اٹیک جو ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے اپنے ہی صوبے میں. صاحب ہم شروع کرتے ہیں 10 مئی سے. 10 مئی کو جو یکجہتی کی فضا بنی, اس وقت ظاہر ہے پورا پاکستان ایک پیج پر تھا. پورے پاکستان میں جو خروش تھا, یکجہتی تھی, اور بڑا سکون ملا ایسے پاکستانی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ پوری قوم متحد تھی پاکستان کے معاملے میں, پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے معاملے میں. پھر ایز اے پاکستانی یہ خواہش تھی, یہ دعا تھی کہ اللہ کرے کہ اب یہ جو یکجہتی کی فضا ہے نا یہ برقرار رہے, اور اللہ کرے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اب فیصلے ایسے کریں کہ ملک آگے جائے, پیچھے نہ جائے. جو پچھلے 2-3 سال میں جو نفرتیں, جو لوگوں کو زخم ان زخموں پر مرہم رکھی جائے. بہت ٹائم تھا ہمارے پاس 10 مئی سے لے کے, اور دیکھیے یہ آئیڈیل ٹائم تھا عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہے جس پہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی زخمی سانپ ہے, وہ دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے. پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, استحکام کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں عمران خان کر رہے تھے, اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انٹرنلی دہشت گردی کے واقعات بڑھیں گے, جو کہ بڑھ بھی گئے. تو یہ اچھا موقع تھا, لیکن ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. کہ کوئی چیز نظر آتی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار ایسی چیز ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ اس استحکام کو آگے بڑھایا جائے. لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں نا, معاملات دوبارہ تلخی کی طرف جا رہے ہیں, شدید تلخی کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی
تو 24 مئی کا آغاز ہو چکا ہوگا، کیونکہ ابھی 11:48 ہے، 24 مئی کا آغاز ہو گیا ہوگا. آج ایبٹ آباد میں تحریک انصاف جو ہے وہ یوتھ کنونشن کرنے جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو یوتھ کنونشن ہے کیا اس میں سخت تقریریں نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. کیا وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گی؟ نہیں آئیں گے. واٹس ایپ پہ شیئر نہیں ہوں گی، فیس بک پہ شیئر نہیں ہوں گی، ٹک ٹاک پہ شیئر نہیں ہوں گی، اور اس کا امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر سوموار والے دن جب پشاور میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج ہے کہ سخت تقریریں نہیں ہوں گی؟ آبویسلی ہوں گی. اس کے بعد جب سوموار کو مخصوص نشستوں کا کیس ہوگا اور اس میں جو ججز کا کنڈکٹ ہوگا، پھر یہ اپنا ججز سینیارٹی والا، پھر منگل کو خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی لیما کو، پھر نیکسٹ ویک میں کیس لگے ہوئے ہیں القادر والا بھی، 9 مئی والا بھی، توشہ خانہ 2 بھی، جی ایچ کو حملہ کیس بھی، ادھر کوٹ لکھپت جیل میں بھی. تو ہر طرف سے نا تلخی کو بڑھانے والی چیزیں آ رہی ہوں گی. پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ہم ایک دعا کر رہے تھے کہ ہماری خواہش تھی کہ اللہ کرے یہ استحکام 10 مئی کو جو ایک یکجہتی یہ برقرار ہے، وہ تو برقرار نہیں رہے گی، تلخیاں بڑھیں گی. لیکن ایک چیز ہے، لیکن جب ہم بات اب کرتے ہیں نا، اس دن جہاں پہ آپ بیٹھے یہیں پہ مینا خان آفریدی صاحب تھے اور شفیع اللہ جان تھے اور شفقت ایاز تھے، شاہد خٹک تھے، جب ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی کب، خاص طور پہ جو کے پی کے منسٹرز ہیں، کب آپ لوگ مارچ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ مرکزی قیادت نے کرنا ہے، پولیٹیکل. یعنی چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں گوہر صاحب، سیکرٹری جنرل سلمان اکبر راجہ صاحب، صوبائی صدر کے پی کے جنید اکبر صاحب، ادھر علی حمزہ صاحبہ، ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، حلیم عادل شیخ صاحب اور ان ساروں نے فیصلہ کرنا ہے، سالار خان کاکڑ وغیرہ نے، ان ساروں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور ساتھ چلنا ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ بات ان کی لاجیکل ہے. فیصلہ کے پی کی حکومت نے نہیں کرنا، ایسے ہی ہے، فیصلہ پولیٹیکل لوگوں نے کرنا ہے. اب جنید اکبر صاحب کو جب یہ پہلے عمران خان صاحب ایک کنفیوژن بھی کریٹ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ مستعفی ہو جائیں اس سے پبلک نیوز کمیٹی سے، پھر عمران خان صاحب نے ان کو آپشن دیا کہ آپ اگر دونوں چیزوں کو ساتھ چلا سکتے ہیں تو آپ چلائیں. اچھا، اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں پورا فوکس مزاحمتی تحریک اور سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنے اس چیز پہ فوکس رکھوں گا، تو میں پبلک نیوز کمیٹی چھوڑ رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک ایسی سیٹ ہے جس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی میں وہ بھی رکھوں گا، وہ بھی رکھوں گا. ٹھیک ہے، اگر وہ چلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس فیصلے سے اتفاق کیا. ٹھیک ہے. لیکن اب جنید اکبر صاحب جو ہیں 2 ایکٹیویٹیز انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں، ایک آج، ایک 26 کو. اب ان کو ان ایکٹیویٹیز کا مومنٹم برقرار رکھنا پڑے گا کے پی کے میں. اور پھر ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب نیکسٹ ویک میں القادری کیس کی سماعت ہوگی تو اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بشمول کے پی کے کی کابینہ وہ سب آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس سینیریو میں مومنٹم تحریک انصاف کا بننا شروع ہو جائے گا، لیکن وہیں پہ تلخیاں بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گی، ٹمپریچر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور وہ جو ایک خواہش تھی کہ کسی طرح سے ٹمپریچر نیچے آئے، استحکام آگے بڑھے، وہ 13 دن ضائع کر دیں. ان 13 دن میں کوئی چیز ہو جانی چاہیے تھی. اب دیکھیں نا کہ جب آپ نہیں لگنے دیں گے القادری کیس اور کہیں گے کہ جی نہ سنیں، یعنی یہ جو ویک ہے، اس سے پچھلے ویک میں کہا جسٹس جوگر نے کہ ٹھیک ہے بدھ کو لگا دیتے ہیں. انہوں نے کہا لطیف کھوسہ نے کہ بھری عدالت میں تمام میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لگا دیں گے نیکسٹ ویک میں. رپورٹ بھی ہو گیا، چلو بدھ کو نہ لگاتے، جمعرات کو لگاتے، لیکن آپ نے پورا ہفتہ نہیں لگایا. پھر ادھر لاہور میں عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ جو ہے اس کو الاؤ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جسٹس شہباز رضوی جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دیتے 9 مئی کے کیسوں میں. اب وہ بھی 26-27 کو لگا ہوا ہے. تو دونوں سائڈوں پہ چیزیں جا سکتی ہیں. اگر نیکسٹ ویک میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جاتی ہے دونوں کیسوں میں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. بہت ہو گیا. اب میں جیسا کہہ رہا تھا لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا وقت ہے، اور ابھی خطرہ برقرار ہے کہ مودی ڈائریکٹ نہ کرے، انڈائریکٹلی وہ چیزیں کرے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتی چیزیں اور وہی پالیسی رہتی ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، ٹریپ، ٹرک کی بتی، مست کلندر کی طرف جائے. دیکھیں ہم نے ترجمان پاک فوج کی بات کی، کل کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جب آیا تو اس میں بھی سوشل میڈیا ویریئرز کا ذکر تھا اور اس کو سراہا گیا.
میڈیا سے متعلق بھی رپورٹ ہوا کہ میڈیا کے کردار کو سراہا گیا. یہ تو ہوگی ایک سائڈ نا معاملات کی, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو مثبت چیزیں وہ ملی. مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر کی اور انہوں نے بالخصوص جو کہا, جو 9 مئی کا انہوں نے ایک حوالہ دیا اور کہا کہ انڈیا جیسا کام, یعنی اسی طرح کا کام انڈیا نے کیا یا اس سے بھی بڑھ کے, یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس نے 9 مئی کو کیا تھا. لگتا یوں ہے کہ وہ دوبارہ جس طرح اشتعال دلایا جا رہا ہو, بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ وہی لوگ ہیں, یا دہانی, کیونکہ 9 مئی کو تو نہیں ہو سکا نا اس دفعہ جو پلان تھا. کیمپینز بھی پلان ہوئی ہوں گی, اخبارات میں اشتہارات بھی آنے ہوں گے, ٹی وی کے اوپر بھی دکھانا ہوگا کہ کس طریقے سے اشتعال انگیزی پی ٹی آئی نے کی اور یہ چیزیں ہوئیں. اب آپ کو کتنے فیصد چانسز لگتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں خاص طور پہ اور سندھ یعنی کے پی کو چھوڑ کے جو باقی ایریاز ہیں, ایک تو وہاں سے کیا اگر یہ اکٹھے ہو کے کوئی چیز کرتے ہیں تو وہاں پہ مومنٹم ہے, پنجاب میں ہے, اور دوسری چیز جو ہے کیا دوبارہ جلد اسلام آباد کا رخ کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی؟ دیکھیں تحریک انصاف کی اگر میں مائنس عمران خان بات کروں تو ان کا تو فوری طور پہ کوئی پلان نہیں ہے ڈی چوک کی طرف اسلام آباد آنے کا. وہ تو بڑے ٹھنڈے چل رہے ہیں اور اب وہ مومنٹم دوبارہ پکڑیں گے. ایک بار ہم نے دیکھا کہ 6 اپریل سے مومنٹم بننا شروع ہوا تھا لیکن وہ پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا سارا. یعنی امکان اس چیز کا موجود ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ اسلام آباد کا رخ کر سکتی ہے. اس پہ میں آ رہا ہوں. اگر میں پی ٹی آئی کی تنظیم کو دیکھوں مائنس عمران خان تو مجھے نہیں نظر آتا, دلی دور است. لیکن عمران خان نے جب کہہ دیا 3 دن کا بھی مارجن دیا, 3 دن کا بھی الٹیمیٹم دیا, 3 دن کا ٹائم دیا, تو مومنٹم دوبارہ وہی ہوگا, لوگ نکلیں گے. یہ دیکھیں اگر تحریک انصاف کی تنظیم کی بات کریں ان کا تو نہ ارادہ لگتا ہے, نہ ان کی نیت لگتی ہے, نہ ان کی تیاریاں نظر آتی ہیں. ہاں انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اراکین اسمبلی کو ایکٹیو کیا ہے, ریڈ زون میں پڑی آپ کو ہلچل پورا ہفتہ نظر آئے گی, بہت ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آئیں گی. لیکن آپ بات کریں ان کی عمران خان صاحب جس وقت وہ اعلان کریں گے کہ فلاں تاریخ کی تیاری کریں, وہ تیاری اب جون کی بھی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے, جولائی بھی ہو سکتی ہے, 14 اگست بھی ہو سکتی ہے. یعنی تحریک انصاف کا سڑکوں پہ آنا اور کوئی احتجاجی تحریک جو ہے شروع کرنا, وہ ساری چیزیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ نظر آ جائے گا, ہمیں آپٹکس نظر آ جائیں گے اگلے خاص طور پہ یہ جو ہفتہ ہے نیا, اس کے اندر جو عدالتی محاذ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلق کیسز ہیں. دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں, کیا یکجہتی کی فضا قائم رکھنے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں یا نہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آپ کہہ رہے ہیں جی اور کر لیں میں خوش ہوتا ہوں, آپ کے اکاؤنٹس تک انہوں نے بلاک کر دی, تو کوئی پیسے آ رہے ہیں کوئی کیا؟ دیکھیں وہ مجھے انہوں نے اکاؤنٹس بلاک کر کے اصل میں مجھے کہا کہ تم انتہائی احمق انسان ہو, تم انتہائی بیوقوف انسان ہو, تم نے پاکستان میں بینکنگ چینل سے پیسے منگواتے ہو, تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ آج کل کون پاکستان میں بینکنگ چینل سے منگواتا ہے؟ باہر پیسے منگواؤ, والے ہنڈی سے منگواؤ. مجھے انہوں نے یہ کہا ہے. پر یوٹیوبر والے ہنڈی سے دیتا نہیں ہے. نہیں یوٹیوب کا باہر کسی کا بھی اکاؤنٹ لگا دیں, باہر منگوائیں اور وہاں وہ ریسیو کر کے آپ کو حوالے ہنڈی سے بھیج دیں. یہ میں نہیں کروں گا یہ, لیکن مجھے میسج یہی دیا گیا ایک طرح سے یہ اکاؤنٹ بند کر کے کہ تم احمق آدمی, پاگل آدمی, بیوقوف انسان, تمہیں کس نے کہا کہ تم بینکنگ چینل سے پیسے منگواؤ تاکہ پاکستان میں بینکنگ چینل سے پیسے ہیں, تمہارا ٹیکس بھی کٹے اور ہر چیز تمہاری اوپن ہو, سرکاری اداروں کے پاس ہو, محکموں کے پاس ہو, یہ تمہاری آ رہی ہے چیزیں, تو تم کیوں یہ کر رہے ہو؟ تو یہ بیسیکلی سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بینکنگ چینل سے پیسے منگوائیں گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کسی بھی موقع پہ بند ہو جائیں گے. اوکے, تو جو پیسے اندر پڑے ہیں وہ باقی سرکار ضبط ہو جائیں گے؟ نہیں, ہاں وہ ضبط ہی سمجھے نا, جب آپ نکلوا ہی نہیں سکتے. ہاں آپ کے ہیں نہیں تو. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سی T20 کی طرف. آپ نے عمران خان کی رہائی کی 4 تاریخیں دی تھیں اور چاروں غلط ثابت ہوئی ہیں, تو آپ کیا سانو نہر والے پل تے بلا کے آپ یہ کتنے رہ گیا تھا, یہ کیا چکر ہے؟ ہاں اچھا, میں نے ویسے 4 تاریخیں نہیں دی تھی, میں نے ایک ہی بار جب یہ ماحول بنا تھا اور میرا یہ خیال تھا کہ چیزیں اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہیں کہ انٹرنلی بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں, دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی تھی, بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس وقت بھی تھی, مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی, اوورسیز پاکستانیوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور عمران خان بھی مطلب اس وقت ایک پی ٹی آئی نے بھی بڑا ایک ماحول بنایا ہوا تھا, اور عدالتوں میں بھی اس وقت 26 آئینی ترمیم نہیں آئی ہوئی تھی اور ججز بڑے ایکٹیو تھے. تو مجھے یہ تھا کہ یار جتنی چیزیں خراب ہو گئی ہیں نا
اور اصل میں چیزیں جو خراب ہوئی ہیں اس سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, خط غربت سے نیچے کروڑوں لوگ چلے گئے, انڈسٹری بند ہو گئی ہے, تنخواہ دار طبقہ برباد ہو گیا ہے, مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ اس وقت جب یہ 15-16 چیزیں اکٹھی ہو گئی نا, تو میں نے کہا یار اب جتنی چیزیں خراب ہو گئی ہیں نا, تو جو بھی ملک کے ساتھ مخلص ہوگا نا وہ اب اس چیز کو آگے نہیں بڑھائے گا, کیونکہ انف از انف. ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں تھیں جو چل رہی تھیں تو مجھے لگا کہ ایک ہی بار, ٹھیک ہے, اچھا تو میں نے ظاہر میرا ایک تھا انالیسس تھا کہ یار میرا خیال ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. خیر وہ گزر گیا, اس پہ میں اس وقت بڑی تفصیل سے اس کے اوپر میں نے بات بھی کر لی. ابھی یہ جو چیز ہوئی ہے نا, جب نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی ہے, تو میں نے اس کو جو ولاگ کیا نا, میں نے اس میں ولاگ میں یہ کیا کہ میں نے کہا کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ خبر دی ہے, اگر یہ خبر غلط بھی ہے تو نون لیگ کے اوپر قیامت خیز یہ خبر اس لیے ہوگی کہ یہ جو جملہ ہے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر کے طور پہ جیسے پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جاتی ہے اس طرح سے بریفنگ دی گئی ہے. تو میں نے کہا نون لیگ کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوگا, اور پھر نجم سیٹھی نے دیا تو نون لیگ بڑی پینک میں ہوگی. اس میں نے اپنی طرف سے کہیں بھی نہیں کہا کہ عمران خان رہا ہو رہے ہیں یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا معاملات آگے بڑھے ہیں. میں نے تو ایک بار نہیں کہا. اچھا ہوا کیا, اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ بہت سے مہربان سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو آپ سے کسی اور معاملے پہ شکوہ شکایت ہوتی ہے, یعنی آپ نے پی ٹی آئی کا کسی ایسے لیڈر پہ تنقید کی ہے جس کے وہ پیارے تھے یا جس کو وہ پسند کرتے ہیں, تو 20-25 اکاؤنٹ جب لکھتے ہیں نا کہ بھائی صدیق جان نے ایک تاریخ نہیں دے دی ہے اور یہ وہ, اور کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے, اب وہ جب 20-25 لکھیں گے نا, بہت سے اکاؤنٹس یہ نہیں کریں گے کہ بجا کے دیکھیں گے یار اس نے تاریخ دی بھی ہے یا نہیں دیا ہے, بات کی بھی ہے نہیں کی, وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو خیر ان کا رائٹ ہے, اگر ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں لوگ ہم پہ کر سکتے ہیں, اگر ہم لوگوں پہ سوالات اٹھاتے ہیں لوگ ہم پہ اٹھا سکتے ہیں, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, یہ چلتا رہتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو یہ چیزیں پھر آپ چلتی رہتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اب صدیق جان کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ امریکہ سے ڈاکٹرز کا وفد بھی دوبارہ آیا ہوا ہے, اور حماد حسن صاحب کے بقول ان کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں ملی عمران خان سے. پچھلی بار ہو گئی تھی ان کی 2 ملاقاتیں, اب نہیں ہوئیں. تو اب صدیق جان کیا دیکھ رہے ہیں, حالات کس طرف جا رہے ہیں, کوئی مفاہمت ہوگی یا میں نے چیک کیا ہے, میں نے چیک کیا ہے اور کوئی وفد نہیں آیا ہوا جو میں نے امریکہ سے چیک کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وفد آیا تھا ان میں سے ایک جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ تو تب سے پاکستان میں, اچھا, اور وہ تو تب سے پاکستان میں, وہ گئے ہی نہیں ہیں. ایک اور جو ہیں وہ بھی امریکہ واپس نہیں گئے, یا گئے بھی ہیں تو وہ اسی ایریا میں ہی تھے, مطلب یو اے ای ادھر ادھر کہیں. تو یعنی وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے 2 لوگ اس وقت پاکستان میں ہیں. کوئی اسپیشل ڈیلیگیشن پورا ڈیلیگیشن نہیں میرے پاس ایسی کوئی, ٹھیک ہے, جس شخصیت سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ڈیلیگیشن ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب اگر کوئی اور ایسا آیا ہوا ہے تو کم از کم میرے پاس اطلاع نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے, یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی, جیسے اس دن گور صاحب نے کہا کہ ہماری تو خواہش ہے کہ اس ہفتے عمران خان آ جائیں, اور وہ بہت ایک تاثر دے رہے ہیں کہ چیزیں, لیکن گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ عمران خان کی رہائی بہت قریب ہے. کیوں نہیں ہے؟ جتنی بریفنگز ہوئی ہیں, جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جتنی دعوتیں ہوئی ہیں, کہیں بھی پی ٹی آئی کو نہیں بلایا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں نہیں بلایا گیا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کو عمران خان کا کیس جو ہے وہ اس ہفتے لگنا تھا, بدھ والے دن نہیں لگا, اگلے ہفتے لگانے کا کہا گیا, ابھی تک کاز لسٹ نہیں آئی. منگل کا کہا گیا تھا, ابھی تک نہیں لگا. 9 مئی والے جو کیس ہیں وہ شہباز رضوی صاحب فیصلہ نہیں کر رہے تاریخ پہ تاریخ. تو گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کہہ سکیں کہ عمران خان کی رہائی قریب ہے. لیکن اسی اسنا میں جو پیرول والی درخواست ہے وہ وی آل ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ خارجی ہونی ہے, لیکن اس کے اوپر مزید دلائل مانگ لیے گئے. وہ دیکھیں وہ ایک ونڈو آپ کو لگتا ہے جی 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 عمران, میں آپ کو بتاتا ہوں, عمران خان صاحب کو نا یہ بہت زیادہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں, آپ کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں. اچھا, ادارے کیوں چاہتے ہیں, یہ نظام کیوں چاہتا ہے کہ عمران خان بنی گالا شفٹ ہو جائیں؟ بنی گالا شفٹ ہونے سے یہ ہوگا کہ ایک تو پھر وہ عمران خان کی جو رہائی کی موومنٹ ہے وہ تو ویسے ہی انفیکشس ہو جائے, غیر مؤثر ہو جائے گی کہ اب تو وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نظام نہیں چاہتا کہ عمران خان جیل سے جس دن رہا ہوں تو پورا پاکستان اسلام آباد کی طرف, پورے پاکستان سے اسلام آباد کی طرف لوگ جو ہے وہ رواں دواں ہوں, اور وہ مناظر ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نہ دیکھے ہوں. اور اگر عمران خان جیل سے نکلتے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم بنی گالا نہیں ڈی چوک جا رہے ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو ان کا نظام یہ چاہے گا کہ عمران خان بنی گالا شفٹ ہوں, 2-3 مہینے نظر بند
کیسز آگے پیچھے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ کر سکیں اور یہ وہ تحریک بھی غیر مؤثر ہو جائے اور وہ رہا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب ایک موقع کے اوپر نا چیزیں طے ہو گئی تھیں. یہاں سے جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو یہاں سے جو ڈیلیگیشن گیا ان میں سے 2 لوگ بالکل اس بات پہ طے کر گئے تھے کہ ہم نے جا کے عمران خان صاحب کو قائل کرنا ہے کہ آپ بنی گالے شفٹ ہو جائیں سر, مطلب یہ ٹھیک ہے. جیسے وہ جا کے بیٹھے تو خان صاحب کو پہلے ہی اطلاع تھی, کیونکہ خان صاحب سے ڈائریکٹ بھی اس چیز پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ بنی گالے شفٹ ہو جائیں. جیسے ہی وہ جا کے بیٹھے نا اور خان صاحب آئے, انہوں نے کہا میری پہلے میری سنو نہیں, پہلے میری سنو, بنی گالا میں نہیں جاؤں گا. بات ہی ختم کر دی انہوں نے. تو اس نظام کی کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان بنی گالا شفٹ ہوں تاکہ ان کی رہائی کی تحریک غیر مؤثر ہو جائے اور وہ رہا بھی نہ ہوں. بھائی اڈیالہ کی طرح بنی گالا میں بند ہے نہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں, نہ آپ انٹرویو دے سکتے ہیں, نہ آپ پارٹی کے لوگوں کو مل سکتے ہیں, اور وہاں پہ بھی آپ نے ملنا انہی لوگوں کو ہے جیسے جیل میں آپ جا کے ملتے ہیں, تو پھر وہ رہائی تو نہیں ہے آپ کی. لیکن آپ امپیکٹ دیکھیں نا, ایک ہے اڈیالہ میں بیٹھا ہوا عمران خان, اس کے لیے سینٹیمنٹس لوگوں کے کیا ہیں, ایک ہے بنی گالا میں بیٹھا ہوا, وہ کوئی سینٹیمنٹس نہیں ہے. کوئی سینٹیمنٹ نہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر تحریک تو آپ نہیں چلا سکتے. لیکن عمران خان اس بات پہ نہیں مان رہا.